انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف بلوچستان کے مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ خضدار، سبی، کولو میں مظاہرین سڑکوں پر ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج جاری کیے جائیں۔ تو انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف بلوچستان کے مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ خضدار، سبی، کولو میں مظاہرین سڑکوں پر ہیں اور مظاہرین کا یہی مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج جاری کیے جائیں۔ سما کے نمائندے مجیب اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجیب، کیا مطالبات ہیں یہاں پر؟ جی، ایسا ہے کہ جو کل جماعتی جتنے بھی جو پارٹیز ہیں وہ اس وقت بلوچستان بھر میں سراپا احتجاج ہیں، شاہراہیں بند ہیں۔ اور کوئٹہ کی اگر بات کی جائے تو کوئٹہ میں آج 7ویں روز بھی ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کے آفس کے باہر جو 4 جماعتی اتحاد ہے، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، اس کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا جو احتجاجی دھرنا ہے وہ بدستور 7ویں روز بھی جاری ہے۔ اور آج جو یہ تمام جماعتیں ہیں انہوں نے ریلی بھی نکالی، احتجاجی ریلی نکالی۔ اس وقت بھی ریلی کوئٹہ کے مختلف شاہراہوں سے گزر رہی ہے۔ ریلی کا سٹارٹ جو ہے نا وہ ڈی سی آفس سے ہوا۔ اس کے علاوہ ریلی جو ہے نا وہ میزان چوک اور منان چوک سے ہوتی ہوئی جو ہے نا وہ ایک بار لیاقت بازار، پرنس روڈ سے ایک بار پھر سے ڈی سی آفس پہنچے گی۔ تمام تر مظاہرین جن سے ہم نے بات کی ان کا یہ موقف ہے کہ فارم 45 کے مطابق ہی انتخابی نتائج جاری کیے جائے۔ بہت شکریہ آپ کا مجیب اللہ۔ اور چمن میں بھی مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان کا ایک ہفتے سے ڈی سی آفس کے سامنے دھرنا جاری ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سعید اچکزئی سے۔ جی سعید، مظاہرین کیا مطالبات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کو ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزرنے کو ہے، لیکن چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پوری طور پر جو فارم 45 ہے ان کے مطابق جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کیا جائے۔ یا اگر میں چمن کی بات کروں تو عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے 1 ہفتہ ہو چکا ہے کہ ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے مال روڈ پر ان کا جو دھرنا ہے وہ جاری ہے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو رزلٹ ہے ان کو جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ اسی طرح پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو کہ محمود خان اچکزئی حلقہ N نے 266 چمن قلعہ عبداللہ سے پہلے ہی منتخب ہو چکا ہے، لیکن ان کا اعتراض ہے کہ صوبائی اسمبلیوں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے۔ چمن PB 51 پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی۔ جو آ رہے ہوئے امیدوار ہیں، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف JUIFA کی جانب سے صوبائی الیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر کے باہر مظاہرہ کیا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج میں کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ تو عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ JUI رہنما راشد سمرو خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ہمیں امن کا راستہ دیا ہے، ہماری تحریک ضرور ہوگی، روڈ ضرور ہوں گے، ہم ضرور ہوں گے، لیکن اسلام آباد گئے تھے، گملہ تک نہیں ٹوٹا، درخت کا پتا تک نہیں ٹوٹا، اور ان ملنگوں کے قربانی کے نتیجے میں خان صاحب اگر اپنا اقتدار نہیں بچا سکے، ہمارے پرامن تحریک کے نتیجے میں آنے والی حکومت نہ سندھ میں بچ سکے گی، نہ پنجاب میں بچے گی، نہ بلوچستان اور KPK میں بچے گی، نہ اسلام آباد میں بچے گی۔ JUI رہنما راشد سمرو خطاب کر رہے ہیں۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ کل کراچی، حیدرآباد قومی شاہراہ M9 پر دھرنا دیا جائے گا۔ رہنماؤں نے دھرنے کے مقام کا جائزہ لیا ہے۔ سندھ بھر سے مظاہرین آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، زہیب سولنگی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی زہیب، کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ بالکل، دیکھیں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں سندھ میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جو GDA ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا تھا۔ احتجاجی تحریک میں پہلے سلسلے میں پہلے حیدرآباد میں، لیکن اس کے بعد اب جو ہے وہ جام شروع کے M9 موٹر وے پر جو ہے وہ احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج جو ہے وہ GDA کی جو قیادت ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے، انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ صفدر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جانے کے کہ کتنے لوگ یہاں پر شریک ہوں گے؟ ہم سارے ابھی جو قافلوں کی آمد شروع ہو گئی ہے اور یہ
پیر صاحب کے جو خاص ان کے جو مریدین ہیں وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. سیاسی لوگ بھی جتنے بھی ہیں، حسین مرزا صاحب، ہمارے رائمو صاحب، اور جتنی بھی یہاں پہ ایس یو پی کی قیادت ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. دیگر بھی دوست ساتھی اب آہستہ سے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں شام کے بعد ہی جو ہے نا یہاں پہ ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو جائے گا. باقی یہ کہ ہم نے تو ایک سندھ کے شعور کو آواز دی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس سندھ کے ساتھ جو مسلسل گزشتہ 3 الیکشن سے جو کچھ ہو رہا ہے، 2013 میں جو کچھ ہوا، پھر 2018 میں جو کچھ ہوا، 2024 میں جو کچھ ہوا، اس سے جو حقیقی جو مینڈیٹ ہے وہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا خاموش کرا دیا گیا ہے. جی بالکل، آپ نے بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ جو 3 الیکشنز ہیں اس میں ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، جس کے خلاف جو ہمارا احتجاج ہے وہ کل یہاں پر ہوگا، اور بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر شرکت کریں گے. جی بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. جماعت اسلامی نے عام انتخابات کے نتائج پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے. نائب امیر لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ 2024 کا الیکشن بھی ماضی کی طرح متنازع ہے. پاکستان اقتدار کی ہوس رکھنے والوں کا کلب بن گیا ہے. کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں احتجاج جاری رکھا جائے گا. 2024 کا انتخاب بھی ماضی کے انتخابات کی طرح متنازع ہے. قوم حیران بھی ہے، متنازع نتائج کو مسترد بھی کر رہی ہے. جو جیت گئے ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں، اور جو ہار گئے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ہار کیوں ہو گئی. پاکستان میں ایک کلب بن گیا ہے جس میں ہوس اقتدار میں مبتلا نام نہاد جمہوریت کی دعوت دار جماعتیں بھی اور لیڈرز بھی شامل ہیں. اور احتجاج کرنا ہمارا رائٹ ہے. کل انشاءاللہ اسلام آباد میں احتجاج ہوگا. پی ٹی آئی کے ساتھ نا اتحاد بنانا پیش نظر تھا، ایک محدود وقت کے لیے تھا کہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں. اگر انہیں اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کی ضرورت ہو، ریزرو سیٹیں کلیم کرنے کی ضرورت، تو جماعت اسلامی غیر مشروط ان کے ساتھ نہ ہو.